ایک ناپاک چیز گر جائے تو اب لوگ اس کو پانی کنویں کا نکالنے میں لگے ہیں تاکہ کنواں پاک ہو. جتنا مرضی پانی نکال لو کنواں پاک نہیں ہوگا کہ جب تک وہ ناپاک چیز اندر ہے. شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. الحمدللہ یہ آن لائن پروگرام ہفتہ وار اللہ کی یاد کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے، اور اللہ تعالی ہمارا دل ایسا بنا دے کہ اللہ اپنی یاد والا دل نصیب فرما دے ہمیں. کہ آج کے دور میں معلومات کی کمی نہیں ہے کہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں تو روزانہ بندے کو طرح طرح کی معلومات ملتی ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ حدیث قرآنی آیات اور انسان کو ملتی ہیں، وہ بے شک پڑھے نہ پڑھے آگے بھیج دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی اچھا نیک کام ہے کہ اللہ کی بات کو پھیلانا، لیکن اس کا یہ ہے کہ اتنی معلومات انسان کے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو مل جاتی ہیں، تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہے، اور عمل کی نیت کتنی ہے، اور عمل کی کوشش کتنی ہے. صرف معلومات کا علم کا پتہ چل جانا یہ علم نہیں ہے. ایسے علم سے تو پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع. تو ایسے یا اللہ کہ ایسے علم سے، ایسے معلومات سے تو پناہ مانگی گئی ہے کہ جو نفع نہ دے. تو مطلوب علم نافع ہے کہ اللہ کی ذات بابرکات کا جو بھی ہمیں معلومات پتہ چلیں قرآن سے حدیث سے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے. اور اس کا جو مرکز اور سب سے پہلی محنت ہے وہ دل کی محنت ہے کہ دل کو صاف کیا جائے، دل کو پاک کیا جائے. اس کی مثال ایسے ہی حضرت ہمارے شیخ دیا کرتے تھے کہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر اگر ایک کتا گر جائے، ایک ناپاک چیز گر جائے تو اب لوگ اس کو پانی کنویں کا نکالنے میں لگے ہیں تاکہ کنواں پاک ہو. جتنا مرضی پانی نکال لو کنواں پاک نہیں ہوگا کہ جب تک وہ ناپاک چیز اندر ہے. تو اس کی پہلی محنت یہ ہے کہ کوشش کر کے اس کو، جو کتا ہے، جو ناپاک چیز ہے، اس کو نکال دی جائے. تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی جتنا نکالا جائے گا شرعی، اس کے بعد وہ پانی کنواں پاک ہو جائے گا. اس سے اب نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، پاکی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم کہ وہ دلوں پہ جمع ہوتا ہے گویا. تو وہ یہ ناپاک چیز جب دلوں میں موجود ہے تو پھر جتنی بظاہر عبادات کر لو تو فرائض تو پورے ہوتے رہیں گے. اگر انسان فرض نماز پڑھ لے، فرض باقی وہ تو الحمدللہ پورے ہو جائیں گے، لیکن جو دلوں کی پاکی مطلوب ہے وہ نہیں ہوگی کہ دل پاک ہو جائے. ورنہ نمازوں میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور دل ہر وقت وہی دنیا کے پروگرام اور ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض اور بیماریوں سے بھرا ہوا. تو دل ہمارا اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اس کے لیے ذکر قلب کی یہ محنت ہے کہ تھوڑی دیر دل کی طرف دھیان کریں کہ دل ہمارا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ پاک نام کی برکت اتنی ہے کہ ایک دفعہ بھی جب تک کوئی اللہ اللہ کہتا رہے گا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ذکر کی کثرت حاصل کرنا. ذکر قلب سے حاصل ہوتی ہے کہ دل اللہ کی یاد میں متوجہ رہے. اس کی کوشش شروع ایسے ہی ہے، مراقبہ کے دل کی طرف دھیان کرے، دل میرا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس آواز کو گویا سننا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے قلب پہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر سے کی برکت سے ہمارے دلوں پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور دل ہمارا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے تھوڑی کوشش کریں، اور الحمدللہ
کہ ہر دن انفرادی طور پہ ہر انسان کوشش کرے جتنا وقت ملے کہ 5 منٹ ضرور نکال کے روزانہ 5 سے 10 منٹ اللہ کا ذکر کرے. اس کے اثرات انتہائی دیر پا اور پائیدار ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے پروردگار، زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے یا اللہ بچا. یا اللہ فضول لغویات میں مشغول ہو کے یا اللہ زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچا. یا اللہ ہر انسان یا اللہ ہم انتہائی گنا چنا وقت تھوڑا بہت لے کر جو دنیا میں آئے اپنی یاد والا بنا، اپنے کاموں میں لگا. یا اللہ شیطان نفس سے، ہر روحانی جسمانی دشمن سے، بیماری سے، عیب سے حفاظت فرما. اے اللہ مہربانی فرما، غفلتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کے دھوکوں سے یا اللہ حفاظت فرما. اس سے پہلے کہ ہمارا یا اللہ یہ عارضی وقت ختم ہو، اپنی یاد والا بنا، اپنی طرف متوجہ، اپنا شکر گزار، اپنا ذکر والا، استغفار والا بنا. یا اللہ پوری امت پہ جو مصیبتیں، جو مشکلیں جو جہاں پر بھی ہیں یا اللہ سب کے لیے آسانی فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، درگزر والا معاملہ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ.